جی السلام علیکم. یہ 398 ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اس ایپیسوڈ میں موجودہ حالات پر بات چیت ہوگی کیونکہ سیاسی پارہ ہائی ہے دونوں طرف سے. ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کرونا کا خطرہ ہے، تو دوسری طرف گورنمنٹ خود بھی لیاقت باغ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. موجودہ گورنمنٹ کے جو بیانات ہیں اقتدار میں آنے سے لے کے آج تک، انہوں نے عوام کو بہت مایوس کیا ہے، خاص کر ایک عام شہری کو جو انہوں نے وعدے کیے تھے. چلیں کچھ تو وعدے اس وجہ سے وفا نہیں ہوئے کہ ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبا تھا، لیکن چینی، آٹا، گھی، پیٹرول یہ چیزیں تو مقامی تھیں، ان میں تو گنجائش دی جا سکتی تھی. ہماری آخری ہوپ پرانے سیاستدانوں کی بات یہ تھی کہ ملک میں ایک تبدیلی، ایک نیا نظام آئے گا. سب سے زیادہ جو ٹھیس پہنچی ہے وہ ہمارے اس اعتماد کو پہنچی ہے کہ اب اگر کوئی بھی آ کے کہے کہ میں تبدیلی لاؤں گا تو میرا نہیں خیال کہ عوام اس کی بات مانیں گے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر جو سپوکس مین گورنمنٹ کے معزز وزراء جو بیانیہ بناتے ہیں، جب کیسز عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں سے یا تو وہ بری ہو جاتے ہیں یا ضمانتیں ہو جاتی ہیں، یا پھر جو ریمارکس آتے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہوتے گورنمنٹ کے متعلق. اس طرح لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہمیں بتاتے. یہ خام خواہ کا پراپوگنڈا اپوزیشن کے خلاف کرتے ہیں. یا تو ان سپوکس مین کو ان چیزوں پہ روشنی نہیں ڈالنی چاہیے، یہ کیس یہ سب کچھ عدالتوں پہ چھوڑ دینا چاہیے. سیاستدانوں کو اس پہ رائے زنی نہیں کرنی چاہیے. کسی کو چور، ڈاکو، غدار، بغیرت، بڑے عجیب سے لفظ ہیں، دل دکھتا ہے جب ٹی وی پہ سنتے ہیں، اور دونوں طرف سے کچھ اسی طرح کے اشارے کنائیوں میں باتیں سننے کو ملتی ہیں. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ کرونا کا خدشہ ہے، دوسری طرف گورنمنٹ لیاقت باغ میں خود جلسہ کرنے جا رہی ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ گورنمنٹ کے بیانیے کو ڈیمیج کرتی ہیں. ابھی بتا رہے تھے کہ شادی ہالوں میں انڈور 300 اور آؤٹ ڈور 200 مہمان، اور دورانیہ 2 گھنٹے. کیا 2 گھنٹے کرونا آگے پیچھے ہو جائے گا؟ سمجھ سے بالاتر ہے. اور اگر مہمان 300 سے 305 ہوتے ہیں تو کرونا دروازے کے یا دیوار پھلانت کے اندر آ جائے گا کہ اب 305 ہو گئے ہیں اور اب اٹیک کر دیں. یہ عجیب طرح کی منطقیں ہیں. ہاں یہ کریں کہ ایس او پیز بنائیں، حفاظتی اقدامات کریں. 250، 300، 350 جب مینج کرنا ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر انڈور ہے تو 300 پہ کرونا، اور اگر آؤٹ ڈور ہے تو 500 پہ. کیا کرونے کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے اندر داخل نہیں ہونا کیونکہ 300 سے کم ہے، اور آؤٹ ڈور میں وہ یہ سوچے گا کہ یہاں 500 تک ہیں؟ یہ کچھ عجیب سے بیانات ہیں، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ جب کوئی حق سچ بات بھی کرتی ہے تو جو ان کے سابقہ بیانیے ہیں، جیسے ابھی لاہور میں FIR کاٹی گئی ہے، تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو لوگوں کا اعتماد شیک ہوتا ہے. آپ 20-22 سیاسی لیڈروں کو جو بقول آپ کے کرپٹ ہیں
की होगी करप्शन, अदालतें उनको पूछेंगी, लेकिन आप बाकी 22 करोड़ अवाम को क्यों अपना दुश्मन बनाते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती। आप अपने जलसों पे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, मीटिंगों पे, कॉर्नर मीटिंगों पे, लेकिन अवाम को रिलीफ कोई नहीं। ज़लज़ले के बाद स्कूल अभी भी छतों के बगैर है। मैं जब मुख्तलिफ निजी राइश गाँव में अपोजिशनों की या गवर्नमेंट की बैठकें देखता हूँ और वहाँ जो आलीशान किस्म के बंदोबस्त होते हैं, ड्राइंग रूम होते हैं, सेंट्रल एयर कंडीशन होते हैं, तो दिल ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अगर इनमें से चंद पैसे निकाल के फलाह के कामों पे लगाए जाएं, हॉस्पिटल में, स्कूलों में, डिस्पेंसरियों में। मुझे इत्फाक से सियालकोट यूनियन काउंसिल के दफ्तर जाने का इत्फाक हुआ। वो बिल्डिंग ऐसे थी जैसे रो रही थी, उसके दरो दीवार आंसू बहा रहे थे और उसके इर्द गिर्द मॉडल टाउन में बनी हुई आलीशान बिल्डिंगें उसका मुंह चढ़ा रही थी। जिस गाड़ी, बिल्डिंग, ट्रैक्टर, ट्रांसफार्मर के साथ गवर्नमेंट का नाम आता है, उसका हुलिया ही बताता है कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मेरे कोई आंसू नहीं पूछ रहा। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मिनिस्टर फॉर साइंस सियालकोट में आए, आज मैं उनका टीवी पे बयान देख रहा था कि सियालकोट को इक़्तिसादी जोन का कुछ दर्जा दिया जाए। इस तरह वाकई सियालकोट में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ घर घर इंडस्ट्री है और यहाँ के लोग बड़े कैलिबर के हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ा ज़रखेज़ खित्ता है ये, ज़हानत के लिहाज से भी। क्यों ना हो, ये इलामा इकबाल का शहर है। यहाँ से शनाज शेख, ज़हीर अब्बास, फैज़ अहमद फैज़ और बहुत से चमकते सितारे हैं जो हमारे कौमी उफ़क़ पे नमूदार हुए, मुल्क का नाम दुनिया में रोशन किया। सियालकोट पाकिस्तान का पेरिस है। इतनी महंगाई किसी शहर में नहीं होगी जितनी सियालकोट में है। यहाँ पे सरगोदा, जंग, बुरेआला, विहाड़ी, मियांवाली से लोग मज़दूरी के लिए आते हैं और यकीन जानिए कि काफ़ी पैसे बचा के वो घर भेजते हैं। इसलिए भी कि वो शेयरिंग अकामोडेशन ले लेते हैं, उसमें रहते हैं। वहाँ मज़दूर को 200 मिलता है, यहाँ पे 800, 1000, 1200। इवन आप चंगची ले लें, रिक्शे ले लें, सब पे तकरीबन जो दूसरे शहरों से लोग आए हैं वो उस बिज़नेस में हैं, वो कारोबार चला रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ की मिट्टी में सोना है और वाकई सियालकोट की मिट्टी में सोना है। सिर्फ तलाश करने वाला और मेहनत करने वाला ज़हन चाहिए। मैंने अपनी आँखों से देखा है सियालकोट में जो लोग दूसरे अज़ला से, तहसीलों से, इलाकों से आए हैं कि अगर वो बैग लेके आए थे तो 2 साल बाद वो बाइक पे थे, 4 साल बाद वो गाड़ी पे थे। फिर काफ़ी हैं जिनकी फैमिलीज़ भी इधर ही शिफ्ट हो गई और उनकी फैमिली से सवाल करो कि अगर आपने वापस जाना है तो वो कहेंगे नहीं, हम सरगोदा, जंग, मियांवाली अब वापस नहीं जाएंगे। सियालकोट में कारोबार, रहन सहन, माहौल और सबसे बढ़ के मुआवजा बड़ा माकूल है। अब आए वज़ीर साहब के बयान पे, वो कह रहे थे कि मेरे सामने जो माइक पड़े हैं और जो डब्बे हैं वो भी पाकिस्तान के नहीं हैं।
وہ بھی دوسرے ملکوں سے امپورٹڈ ہیں۔ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ آپ کا پروڈکشنز والوں کو مہنگی بجلی دینا ہے۔ اگر آپ سستی بجلی دیں، ڈالر کی قیمت معقول رکھیں، تو پھر یہاں پہ پروڈکشن ہوگی۔ اب اگر حافظ آباد کا مزدور وہ 400 روپے میں بھی خوش ہے، تو سیالکوٹ میں مزدور 800 روپیہ بھی دیہڑی کا لے تو خوش نہیں ہے، کیونکہ یہاں مہنگائی حافظ آباد سے معذرت کے ساتھ یہاں پہ زیادہ ہے۔ وہاں وہ خرچ کر کے بچا بھی لے گا، لیکن یہاں مشکل ہے کہ بچت ہو۔ اب جب کسی بھی کارخانے کے مالک کو، پروڈکشن یونٹ کے اونر کو جب لیبر سستی نہیں ملے گی تو پروڈکشن کہاں سے سستی ہوگی؟ جب اس کو بجلی مہنگی ملے گی تو پروڈکشن کہاں سے سستی ہوگی؟ سیالکوٹ پہ اگر مہربانی کرنی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ گھر گھر یہاں پہ انڈسٹری ہے، تو پھر آپ کو بجلی کے نرخ کم کرنے چاہیے۔ پھر آپ کو یہ جو ہر چیز کی، دالوں کی، گھی کی، بجلی، گیس، چکن، چینی، آٹا، جب ڈبل قیمت ہو گئی ہے تو مزدور تو کہے گا اپنے مالک سے کہ میرا 20,000 میں گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چیز ڈبل ہونے سے میری تنخواہ 10,000 رہ گئی ہے، اب اس کو 40,000 کرو۔ تو جو ایکسپورٹر ہے یا جو مینوفیکچرر ہے، وہ کس طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن کرے گا جب اس کو لیبر مہنگی ملے گی، را مٹیریل پہ ٹیکسز ایکسٹرا ہوں گے، بجلی کے اوپر ٹیکسز ہوں گے، ایکسٹرا کوارٹرلی ٹیکسز ہوں گے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ ٹیکسز ہوں گے۔ تو یہ لمحہ فکری ہے۔ اتفاق سے میں نے چند سال فارن بینک میں جاب کی ہے، تو تھوڑا سا اکنامکس کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے۔ میں کوئی افلاطون ارسطو نہیں ہوں، لیکن جو چیزیں دیوار پہ لکھی ہوئی ہیں، جو نظر آتی ہیں، ان کا ازالہ تو ہونا چاہیے۔ ایک ادارہ ہے ہمارا پاک فوج کا، جس میں ڈسپلن ہے، ناپ تول کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، وہ قربانیاں بھی دیتے ہیں، اور ملک میں روشنیاں، امن سکون بھی انہی کی وجہ سے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نااہل اور ناعاقبت اندیش سیاستدانوں نے ماحول اس طرح کا بنا دیا ہے، اور کچھ ایسے ٹی وی اسٹیشن جہاں سے انگلی معزز اداروں کی طرف اٹھتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ٹوٹل بین ہونا چاہیے۔ فوج کے لیے محبت ہر شہری کے دل میں ہے۔ یہ جو لوگ بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، ان پہ خاص نظر رکھنی چاہیے۔ اور احتساب یہ نہیں کہ 5 سال بعد ہو، جب گورنمنٹ بدل جائے تب ان کو نیب بھی پکڑ لے اور دوسرے ادارے بھی۔ جب وہ ملک میں ہے، جب وہ کام کر رہا ہے، اس وقت یہ سارے ادارے کہاں سوئے ہوتے ہیں؟ ہم وہاں بینک میں تھے، مسقط میں، تو جب کوئی ملازم کسی فراڈ میں، ایلیگیشن میں جب اس کا سامنا ہوتا، تو سب سے پہلے بینک والے یہ دیکھتے کہ اس کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے، اس کا ٹیلی فون کا بل کتنا ہے، اس کا بجلی کا بل کتنا ہے، یہ پاکستان پیسے کتنے بھیجتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، اور بینک کی جاب کے بعد اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے درمیان ہے۔ وہیں سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی کرپشن میں ملوث ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا پیمانہ ہے۔ اسی طرح کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ ابھی میں پڑھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ ملتان کا کوئی محکمہ مال کا شاید خاکروب ہے، 6 کلو سونا
2 बोरियां کرنسی کی، 1 बोरियां پرائز بانڈ کی، اگر اس کے پاس رشوت کے مال کا یہ عالم ہے تو اس نے جن کو فائدہ پہنچایا ہوگا ان کے حصے میں کتنا کتنا سونا آیا ہوگا۔ اگر اس نے کسی سے 10 تولے سونا لیا ہوگا تو لازمی بات ہے اس نے اس کو 100 تولے سونے کا فائدہ بھی پہنچایا ہوگا، اور وہ کوئی ایک نہیں ہوگا، وہ ہزاروں میں ہوں گے، اور وہ پاکستان میں ہوں گے، ان کے گھر، ان کے یونٹ، ان کی پراپرٹیز ہمارے ملک میں ہی ہوں گی۔ اسی طرح باقی اداروں میں جو کام کر رہے ہیں، ہر ایک کے اوپر کڑی نظر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب گورنمنٹ بدل جائے تو پھر آپ کسی منسٹر کو پکڑ لیں، کیا ہو جی تم نے پچھلے 5 سال کیا کیا ہے؟ وہ جو ابھی کر رہا ہے، اگر 2 ماہ ہو گئے ہیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو اسی وقت پکڑیں، قانون کے حوالے کریں اور اس پہ مقدمہ چلائیں، کیونکہ جب 5 سال بعد اس پہ مقدمہ چلے گا تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ جو نئی سیاسی گورنمنٹ آئی ہے وہ انتقام لے رہی ہے۔ ہم خود بیانیہ بنانے کا موقع فراہم کرتے ہیں، پھر ہم بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، چور، ڈاکو، کرپٹ، لیکن یہ لوگ عدالتوں سے 9 10 11 سال بعد لانڈری سے صاف ہو کے پھر سامنے آ جاتے ہیں۔ اس سے ہماری عدالتوں کا، معزز عدالتوں کا وقار بھی مجروح ہوتا ہے، اور حقیقت میں بھی کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ وہ غلط ہوئے تھے۔ اس طرح جو امیج ہے وہ سیاستدانوں کا بھی، عدالتوں کا، معزز اداروں کا خراب ہوتا ہے۔ میں اسے کوئی سوچی سمجھی اسکیم کہوں تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں، معذرت کے ساتھ۔ ہمارا ایک ہی ادارہ ہے معزز، فوج کا۔ یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں اس کے لیے ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ یہ کام امپائر کی انگلی کے نام سے شروع ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوران گفتگو کوئی ایسا جملہ معذرت چاہوں گا، جتنی میری دسترس یا موجودہ حالات پہ نظر ہے اس پہ گفتگو کی ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، مجھ سے بہتر بات کر سکتے ہیں، اپنی رائے سے نوازیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔